کیا انگوٹھے چومنے والی حدیث پاکستان میں ہی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے یہ. میں نے کتنے افریقن کو انگوٹھے چومتے ہوئے دیکھا ہے مسجد نبوی شریف میں، جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں. روایتیں تو ہیں، یہ کمزور ہیں، اور یہ گھڑی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک نام آئے گا، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، تو وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کریں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی پوری صحیح سند المستدرک للحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، اور یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو کہا تھا کہ آپ یوں دعا کریں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ کافی ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت اچھی بات ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اسے 10 نیکیاں دے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا. یعنی یہ آپ دیکھیں کس لیول کا پروٹوکول ہے. پھر سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ سلام عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجتا ہے. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب تشہد تعلیم فرمایا تو اس میں آتا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے خود سے اس کے ساتھ جوڑ لیا السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا. اور جس طرح یہاں پہ بھی لوگ دعا میں نہیں جوڑ لیتے وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ. او اللہ دے بندے اے صحابہ نو نہیں حضور نے کرن دیتا ہے کام، تسی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں آپ فرمائے یہ کیوں ساتھ تم پڑھ رہے ہو السلام علی جبرائیل، جب تم نے یہ پڑھ لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس سے بھی پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام خود پہنچا دے گا. تو لہٰذا کسی بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور ہر نیک بندے کے لیے، خواہ وہ زندہ ہے مردہ ہے. تو نیک بندوں میں سب سے پہلے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین، سب تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح 7 چیزیں جوڑنے سے منع فرما دیا. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں آپ یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ کاش یہ بندہ اس طرح کے سوال نہ پوچھتا. آپ خاموش اس لیے ہوتے تھے کہ وحی کا انتظار کرتے تھے. آپ پہ پھر وحی نازل ہوئی اور پھر آپ نے کہا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، یہی حدیث جب سنن کبریٰ البیہقی میں اور صحیح ابن حبان میں آتی ہے نا، تو اس میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں
اس سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود ابراہیمی والی جو حدیث ہے اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو نماز میں تو صرف تشہد ہی پڑھنا چاہیے، اور اس میں نبی الاسلام پہ درود السلام آ ہی جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگلے دن لائیو سیشن میں بھی کسی نے سوال کیا کہ کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں یہ والا درود پڑھنا ہے، تو پھر میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہ حدیث جب سنن کبریٰ البیہقی میں اور صحیح ابن حبان میں ہے، اسی صحابی انصاری سے روایت ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ درود سکھائیں جو ہم اپنی نماز میں پڑھیں، تو پھر نبی الاسلام نے یہ درود تعلیم فرمایا۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درود شریف سکھائیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود رسول اللہ نے خود سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی سے بعض لوگ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہابیوں کا درود ہے، اس وجہ سے کہ وہ وہابی صرف اسی درود کے اوپر زور دیتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی درود شریف کے اور صیغے بھی ثابت ہیں، لیکن یہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ میں نے درود شریف کے اوپر ایک تفصیلی مجلس آلموسٹ 4 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، درود شریف سے متعلق 50 سوالات، دنیا کا کوئی مسئلہ جو درود سے متعلق ہو، اختلافی ہو یا غیر اختلافی ہو، میں نے سب کچھ کور کیا۔ اس میں 8 صیغے میں نے درود کے بھی بتائے تھے۔ ایک جو ہم نے یہ یہاں پہ اپنی اکیڈمی میں لکھ کے لگایا ہوا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا جو درود شریف ہے، دکھائیں جی کیمرے میں ان کو، یہ درود بھی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی کا جو شروع والا ٹکڑا ہے یہ الگ سے خود پرفیکٹ درود ہے، اگر کوئی لمبا درود نہیں پڑھ سکتا صبح شام کے اذکار میں، صرف اتنا درود شریف پڑھ لے، یہ پرفیکٹ درود ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی الاسلام نے وصیت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو، اور خصوصاً اپنی دعاؤں کے اندر تم درود شریف پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں اوپر تلے 2 احادیث ہیں، مشکات میں موجود ہیں، مشکات میں پورا چیپٹر ہے فضائل درود السلام پہ۔ ایک شخص آیا اور اس نے ڈائریکٹ دعا کرنی شروع کر دی، نبی الاسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی۔ اور اسپیسیفکلی جو ترمذی کی حدیث ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ نماز کا ذکر ہے، نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو پہلے صحابی تھا جس نے بغیر اللہ کی حمد اور درود کے دعا مانگی، تو اس کو آپ نے بلا کے سمجھایا، فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ اور نماز کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، آپ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تشہد کے بعد الگ سے وہ درود ابراہیمی، اور پھر اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ جب تم یہ تشہد پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نماز میں جو چاہیں اللہ سے مانگے، عربی زبان کے اندر جتنی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں، قرآن میں احادیث میں جو آئی ہیں، اور سب سے کامل دعا تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ پھر بخاری مسلم میں ایک اور دعا بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں کے شر سے حکم دیتے تھے کہ ہر تشہد میں پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا مانگیں، اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ مانگیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو۔
تو سجدے میں بھی آپ دعائیں مانگیں، اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ درود شریف کا ٹاپک تو بڑا لمبا ہے، اس میں آپ میری وہ مجلس دیکھ لیں، درود شریف سے متعلق 50 سوالات، اور ایک اور ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ بھی کمال کی ویڈیو ہے۔ درود شریف سے متعلق کافی ساری چیزیں اس میں نے کور کی ہیں، بدعت سے متعلق کور کی ہیں۔